السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے فضائل اعمال سیریز کی اس ویڈیو میں میں آپ سے جماعت کی نماز کے لیے جانے آنے کا جو اجر ہے، جو فضیلت ہے، اس کی اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ حضرات گرامی، میرے سامنے امام مسلم، امام ترمذی، امام دارمی وغیرہ کی کتابوں کی ایک روایت میرے سامنے ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من راح الى مسجد الجماعت فخطوۃ تمحو سیئۃ وخطوۃ تکتب له حسنۃ ذاہبا وراجعا۔ اللہ اکبر! بڑا اجر رکھا ہے اللہ رب العالمین نے جماعت کی نماز کی ادائیگی کے لیے، جانے اور آنے دونوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من راح الى مسجد الجماعہ، جو جامع مسجد میں، جماعت جس مسجد میں ہوتی ہو اس میں جائے، فخطوۃ، وہ جائے جماعت کی ادائیگی کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے، جماعت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، یہ غرض ہو، یہ نیت ہو، اس کی نیت خالص ہو، کسی اور غرض سے نہ جا رہا ہو۔ فخطوۃ تمحو سیئۃ، تو اس کا ایک قدم ایک برائی کو مٹا دے گا، اور وخطوۃ تکتب له حسنۃ، اور وہی اس کا ایک قدم اس کے لیے ایک نیکی بھی لکھے گا، یعنی ایک قدم کے بدلے اس کی ایک برائی مٹائی جائے گی اس کے نام اعمال سے، اور ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور سنن دارمی نے بھی اس کو روایت کیا، امام ابن حبان نے بھی اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے کہ، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف جانے میں نہیں کہ جا رہے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، جماعت کی ادائیگی کے لیے، اس میں صرف اجر ہوگا، بلکہ جماعت ادا کر کے وہ گھر لوٹے گا تو لوٹنے پر بھی اس کا وہ قدم لکھا جائے گا، اور اس قدم کے بدلے اس کی ایک برائی مٹائی جائے گی اور ایک نیکی لکھی جائے گی۔ بڑا اجر ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نمازیں جو مسجد میں ادا کرنے کے لیے جن کا حکم ہے، اور جن کے لیے جماعت، اللہ تعالیٰ نے جماعت کا سسٹم نازل کیا، جماعت کا نظام بنایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا ہے، صحابہ کرام نے جماعت کی ادائیگی اور جماعت کا اہتمام کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح سے تابعین، ائمہ اور محدثین نے بھی اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس ٹارگٹ کو اور اس نشانے کو پہنچنے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اور بھی جو فضیلتیں نماز کے سلسلے میں یا اور دیگر اعمال، نیک اعمال کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے وارد ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کے ذریعے جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، جن فضیلتوں کا، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے قد و کاوش کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ زندگی بڑی مختصر زندگی ہے، اور اس میں مختصر وقت میں، مختصر زندگی میں تھوڑے اعمال کر کے، تھوڑی محنت کر کے، تھوڑی قد و کاوش کر کے، تھوڑی سی جد و جہد کر کے اگر ہمیں بڑا اجر مل جاتا ہے، بڑی فضیلتیں مل جاتی ہیں، بڑا ثواب مل جاتا ہے، تو ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ یقین جانیے، ہمیں ان فضیلتوں کو، ان ثوابوں کو، ان مزدوریوں کو جو رب دینے کے لیے تیار ہے، رب دینے کا اعلان کرتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ حضرات گرامی، میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ جان کر سمجھ کر آگے بھی بڑھائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فیس بک پر اگر سن رہے ہوں تو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر دے گا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی طرف سے بانٹی جانے والی فضیلتوں کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کی گئی فضیلتوں کو حاصل کرنے والے بندوں میں سے بنے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔